مرنے سے پہلے انسان کو کچھ ایسی آوازیں سنائی دیتی ہیں کہ اگر وہ دنیا والے سن لیں تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ موت سے تھوڑی دیر پہلے ہر انسان کے پاس موت کا فرشتہ، جن کو حضرت عزرائیل علیہ السلام کہا جاتا ہے، وہ اپنے تمام فرشتوں کے ساتھ وہاں پر حاضر ہوتے ہیں اور اس انسان کے پاس آتے ہیں۔ اگر وہ بندہ نیک ہوتا ہے تو اس کو آ کر سلام کرتے ہیں اور اس کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ وہ فرشتے آ کر کہتے ہیں کہ اے بندے، اللہ کے بندے، تو نے دنیا کے اندر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو راضی کیا تھا، لہٰذا اب تیری آنے والی منزلیں بڑی آسان ہونے والی ہیں۔ وہ بڑی مبارکباد پیش کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کی روح کو بڑی آسانی کے ساتھ نکالا جاتا ہے اور آسمانی دنیا پر وہ فرشتے لے جاتے ہیں۔ اور گناہگار کے پاس جب آتے ہیں نا تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ وہ فرشتے جب بات کرتے ہیں تو حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ان کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے۔ دنیا والے اگر اس آواز کو سن لیں تو ان کے کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اور مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے کہ وہ بندے کی زبان کو لاک کر دیتا ہے، تالا لگا دیتا ہے۔ وہ کچھ بولنا چاہے بھی تو نہیں بول سکتا۔ وہ بولنا چاہ رہا ہوتا ہے، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ سب کے ساتھ ایسا ہوتا ہو، بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ایکسیڈنٹ میں کسی کا انتقال ہو گیا، تو یہ مومنٹس جو ہوتے ہیں نا، یہ آپ ان میں غور کر کے سمجھ سکتے ہیں کہ وہ انسان پڑا ہوا ہے بیمار، آنکھوں میں اس کے آنسو ہیں، تو اس سے اب انسان کی کنڈیشن دیکھ کے 100% آپ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اچھے فرشتے آئے ہیں، برے فرشتے آئے ہیں۔ لیکن جو حدیث میں آتا ہے بس اس پر یقین رکھنا ضروری ہے کہ اگر نیک ہوتا ہے تو اس کے پاس اچھی شکل و صورت میں فرشتے آتے ہیں، مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ گناہگار کے پاس بڑی ڈراؤنی شکل میں فرشتے آتے ہیں اور اس کو آ کے بڑی خطرناک طریقے سے اس کو کہتے ہیں کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ناراض کر کے زندگی گزاری، اب دیکھ آنے والے وقت میں تیرے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ تو اور آقا علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کہ جب مردے کو قبر کے اندر رکھا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 فرشتے آتے ہیں جن کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے۔ ان کا نام ہوتا ہے، ایک کا نام ہوتا ہے منکر، دوسرا کا نام ہوتا ہے نکیر۔ ان کی آواز بادلوں کی کڑک جیسی ہوتی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اگر وہ آواز دنیا والے سن لے تو کانوں کے پردے پھٹ جائیں۔ اور آ کر وہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اللہ کے بارے میں، دین کے اسلام کے بارے میں، آقا علیہ السلام کی شان کے بارے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تم اپنے مردوں کو دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں قبر کے عذاب کو دکھا دے تاکہ وہ تم دیکھ لو۔ لیکن آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تم اپنے مردوں کو دفنانا نہ چھوڑ دو، اس لیے آقا علیہ السلام نے یہ دعا نہیں مانگی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں اللہ سے کہہ کے تمہیں قبر کے عذاب کو دکھوا دیتا۔ تو بہرحال مومن وہی ہے، ایمان والا وہی ہے جو غیب کی باتوں پر یقین رکھے، یعنی آقا علیہ السلام نے جو ہمیں بتا دیا اسی پر ہمارا ایمان ہے، جو قرآن میں اللہ نے ہمیں بتایا ہم اسی کو مانتے ہیں، ہم اسی پر ایمان رکھتے ہیں۔ سوچیں کل قیامت کے دن جب ہر انسان اپنے اعمال کا محتاج ہوگا تو آپ کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تیار ہوگا کیونکہ آپ نے اللہ کے گھر کی تعمیر میں حصہ لیا تھا۔ یہ مسجد اور مدرسہ صدیوں تک عبادت، قرآن، آذان اور علم کا مرکز بنے گا۔ وہ ہر سجدہ، ہر تلاوت، ہر دعا آپ کے لیے صدقہ جاریہ بنے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے لیے مسجد بنائے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ بھائیوں اور بہنوں، کیا آپ چاہتے ہیں جنت میں اللہ آپ کے لیے گھر بنائے؟ آپ کے پاس بڑا ہی سنہرا موقع ہے، ہم مسجد اور مدرسے کے لیے زمین خرید رہے ہیں۔ آن روڈ ہونے کی وجہ سے زمین کی قیمت تقریباً 2 کروڑ ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس بہت ہی کم ہے۔ بڑی کم مدت میں ہمیں یہ پیسہ مالک تک پہنچانا ہے۔ مالک تک قیمت نہ پہنچنے کے سبب ہمارا بیانہ بھی واپس ہو سکتا ہے، تو اس لیے آپ سے خصوصی گزارش ہے کہ آپ کو اس نبی کا واسطہ جو ہمارے لیے راتوں میں رو کر گئے، طائف میں پتھر کھا کر گئے، کہ آپ اس ویڈیو کو اگنور نہ کریں اور 100، 200، 500، 1000 جتنی آپ کی وسعت ہو اس کے مطابق آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں۔ اب یا تو آپ اس کو فراڈ کہہ دیں یا یہ کہہ دیں کہ پیسہ کمانے کا کوئی نیا چکر ہے اور ویڈیو چھوڑ کر چلے جائیں، لیکن اگر آپ کو ایسا نہیں لگتا ہے تو پھر خدا کے واسطے آپ زیادہ سے زیادہ تعاون کریں تاکہ ہم مسجد اور مدرسے کی زمین خرید کر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں۔ اور خدا کی قسم یہی ایک ایسا ثواب ہے جو ہمارے مرنے کے بعد قیامت تک ہمیں قبر میں ملتا رہے گا اور اللہ تعالی ہمارے لیے جنت میں گھر بنا کر دے گا۔